بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ اور طالبات، اس سے پہلے تفہیم ادب کے زیر اہتمام ہم غزل کی تعریف کر چکے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کے لیول کو مد نظر رکھ کر کسی صنف کی ہم تعریف کریں گے اور پھر اس صنف کو پڑھانے کا جو سلسلہ ہے اس کو ہم آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ آج میرے ہاتھوں میں کلاس فرسٹ ایئر کی اردو ہے اور اس میں غزل ہے میر تقی میر کی۔ میر تقی میر پہ بہت زیادہ بحث ہو سکتی ہے۔ یاروئے یارو لائے اپنی تو یوں ہی گزری، یاروئے یارو لائے اپنی تو یوں ہی گزری، کیا ذکر ہم صغیراں یاران شادماں کا۔ ہم کو شاعر نہ کہو میر کے صاحب ہم نے، ہم کو شاعر نہ کہو میر کے صاحب ہم نے، درد و غم جمع کیے کتنے تو دیوان کیا۔ میر کی ساری شاعری جو اس شور سے میر روتا رہے گا تو ہمسایہ کاہے کو سوتا رہے گا۔ میر کی شاعری میں، میر کی غزل میں ہڈیوں کو پگھلا دینے والا درد ہے۔ اور یہ درد کہاں سے آیا ہے؟ بچپن میں یتیمی کا دکھ، دل کی بربادی کا دکھ، دلی کی بربادی کا دکھ، سوتیلے بھائیوں اور اس طرح ماموں کی بے رخی اور بے اعتنائی کا دکھ۔ تو یہ ساری چیزیں مل کر جب شاعری کی تخلیق کرتی ہیں تو اس سے میر کا شعر بنتا ہے۔ اور میر ایسے کاڑے ہوئے لب و لہجے میں، ایسے بہترین لب و لہجے میں شعر کہتا ہے کہ انسان کو وہ اپنے دل کی واردات معلوم ہوتی ہے۔ تو میر کی غزل میں، میر کے شعر میں ایسی افاقیت ہے، ایسا جہانگیر و دنیا گیر لہجہ ہے کہ جس کو آپ سنیں گے، جس کو آپ پڑھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ لیکن سردست چونکہ ہم نے پہلے لیول کی بات کی ہے تو سردست ہم فرسٹ ایئر کی جو غزل ہے پہلے میں اس کی قرأت کروں گا۔ صفحہ نمبر ہے 161۔ فقیران آئے صدا کر چلے میاں، خوش رہو ہم دعا کر چلے، وہ کیا چیز ہے آہ جس کے لیے ہر ایک چیز سے دل اٹھا کر چلے، کوئی نہ امیدہ نہ کر کے نگاہ، کوئی نہ امیدہ نہ کر کے نگاہ، سو تم ہم سے منہ بھی چھپا کر چلے، دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے، جبیں سجدہ کرتے ہی کرتے گئی، حق بندگی ہم ادا کر چلے، پرستش کی یہاں تک کہ اے بت تجھے نظر میں سبوں کی خدا کر چلے، کہے کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے۔ دیکھیے غزل ہے میر تقی میر کی اور پہلی غزل ہے فرسٹ ایئر کی اردو کی، کلاس فرسٹ ایئر ہے۔ الفاظ کے معنی دیکھیں، فقیرانہ فقیروں کی طرح یا فقیروں جیسی، صدا آواز کو کہتے ہیں، لیکن اگر یہی صدا سین کے ساتھ لکھی جائے تو اس کا مطلب ہوگا ہمیشہ۔ میاں، میاں یہاں پہ انسان مراد ہے، لیکن ہم ویسے بھی کسی کو جب پیار سے مخاطب کرتے ہیں تو اردو کا روزمرہ ہے کہ ہم اس کو کہتے اے میاں ادھر آئیے یا اے میاں ذرا سنیے۔ تو آہ افسوس کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، دل اٹھ جانا محاورہ ہے، دل اٹھا کر چلے، دل اٹھ جانا محاورہ ہے، یعنی دلچسپی ختم ہونا کسی کام میں، کسی چیز میں، کسی چیز سے دل بھر جانا۔ نا امیدانہ مایوس کر دینے والی، نا امیدانہ، ایک امید ہوتی ہے ایک نا امید ہوتی ہے نا۔ نگاہ نظر کو کہتے ہیں، منہ یہ اس طرح لکھا ہوا ہے، منہ چہرے کو کہتے ہیں منہ چھپا کے، منہ چھپانا، منہ چھپانے کا مطلب یہ ہے کہ چہرہ چھپانا، یہ منہ نہیں ہے جس کے ذریعے ہم کھاتے پیتے ہیں۔ اچھا، بے خود و بے ہوش، آپ سے یعنی اپنے آپ سے، جبیں ماتھے کو کہا جاتا ہے اور پیشانی کو بھی کہا جاتا ہے، حق بندگی بندگی کا حق، پرستش عبادت کو کہتے ہیں عبادت پرستش۔ بت یہاں پہ استعارہ ہے، محبوب کے لیے استعمال ہوتا ہے، محبوب کو اس وجہ سے بت کہا گیا ہے کہ بت پہ بھی کسی بات کا اثر نہیں ہوتا اور محبوب پہ بھی کسی بات کا اثر نہیں ہوتا۔ بعض اوقات صنم کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے بطور مستعار، جہاں کا مطلب ہے دنیا۔
فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ غزل کا مطلع ہے، مطلع کے بارے میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں جب ہم نے آپ کو غزل کی تعریف پڑھائی تھی، تو اس وقت ہم نے آپ کو مطلع کی تعریف بتائی تھی۔ بہرحال غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہا جاتا ہے، جس کے دونوں میں سے آپس میں ہم قافی و ہم ردیف ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں میر غزل کے اس مطلع میں کیا فرماتے ہیں، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ میر کہتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں آئے، ہم نے فقیروں جیسی زندگی گزاری، اور پھر جس طرح کوئی فقیر کسی محلے سے گزرتا ہے، کوئی فقیر کسی گاؤں سے گزرتا ہے اور وہ وہاں پہ صدا لگاتا ہے، وہ اللہ کے نام پہ وہاں پہ خیر کی صدائیں لگاتا ہے، اور خیر کی صدائیں سننے کے بعد وہاں پہ جو موجود لوگ ان کی صدائیں سنتے ہیں، تو کوئی اس کے سامنے کھانا رکھتا ہے، کوئی اس کو آٹا دیتا ہے، کوئی اس کے سامنے پیسے رکھ دیتا ہے، لیکن فقیر کو زیادہ تر ان چیزوں سے سروکار نہیں ہوتی۔ تو آپ دیکھیں میر کہتے ہیں کہ اس دنیا میں ہم نے فقیروں جیسی زندگی گزاری ہے، ہم کسی پہ اثر انداز نہیں ہوئے، نہ ہم نے کسی کو تنگ کرنے کی کوشش کی ہے، نہ ہم نے کسی کو اذیت پہنچانے کی کوشش کی ہے، نہ ہم نے کسی کے کام میں ٹانگ اڑانے کی کوشش کی ہے، نہ ہم نے کسی کا کچھ بگاڑا ہے۔ تو ہم آئے تھے اس دنیا میں اور صدائیں لگاتے ہوئے، دنیا میں خیر بانٹتے ہوئے، دنیا میں امن کے نعرے لگاتے ہوئے، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ کے نام کا ورد کرتے ہوئے اس دنیا سے جا رہے ہیں، اور جب آخر میں جا رہے ہیں تو ہمارے منہ پہ، ہماری زبان پہ ایک ہی بات ہے کہ میاں خوش رہو، اللہ آپ کو زندگی بھر کی خوشیاں عطا فرمائے، دعا کر چلے۔ ہمارے لبوں پہ صرف اور صرف ایک ہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے، کیونکہ ہم اپنی زندگی گزار کے یہاں سے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کہاں رہے وہ مگر خیریت کے ساتھ رہے، کہاں رہے وہ مگر خیریت کے ساتھ رہے، اٹھائے ہاتھ تو بس ایک ہی دعا آئی، اٹھائے ہاتھ تو بس ایک ہی دعا آئی۔ یہ صرف اور صرف خیر بانٹنے کی بات ہے۔ میر کہتے ہیں کہ دنیا میں میری آمد فقیروں کی طرح تھی، دنیا کے لیے میں شر کا باعث نہیں بنا۔ اس شعر میں دراصل میر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اس زمانے میں جب دلی تباہ و برباد تھی، اس زمانے میں جب ہر طرف افراتفری پھیلی ہوئی تھی، تو اس افراتفری میں بھی میر لوگوں کے لیے خیر کا باعث بن رہے ہیں۔ دیکھیں آج کل کے زمانے میں، دیکھیں اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھیں، ہم سب ایک دوسرے کو اذیت پہنچا کے خوش ہوتے ہیں، لیکن دوسری طرف میر تقی میر ہمیں کیا درس دیتے ہیں؟ میر تقی میر یہ درس دیتے ہیں کہ دنیا میں اگر آپ نے جینا ہے تو آپ نے عاجزی اور مسکینی کے ساتھ جینا ہے، خاکساری کے ساتھ جینا ہے۔ پہلے مصرے میں تو یہ درس ہے۔ دوسرے مصرے میں دنیا والوں کو خیر دینے کی بات ہوئی ہے، دنیا والوں میں خیر بانٹنے کی بات ہوئی ہے، دنیا والوں کے امن و سکون کے لیے میر تقی میر دعائیں مانگ کے اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ تو اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کسی اور کے لیے اپنے دل میں خیر کا جذبہ رکھیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، رکھتے ہیں جو اوروں کے لیے پیار کا جذبہ، رکھتے ہیں جو اوروں کے لیے پیار کا جذبہ، وہ لوگ کبھی ٹوٹ کے بکھرا نہیں کرتے۔ تو میر تقی میر کہتے ہیں کہ میاں خوش رہو، السلام علیکم، آپ سب خوش رہیے، دعا کر چلے، میں یہ دعائیں دیتا ہوا اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں۔ دوسرے شعر کی طرف آئیں گے، وہ کیا چیز ہے، آہ جس کے لیے ہر ایک چیز سے دل اٹھا کر چلے۔ اس شعر میں تجاہل عارفانہ ہے، ایک صنعت ہے تجاہل عارفانہ، جب شاعر جان بوجھ کر اپنے آپ کو انجان بنا دیتا ہے۔ میر تقی میر کو معلوم ہے کہ وہ چیز کیا ہے، لیکن میر تقی میر اس چیز کا نام لیے بغیر یہ کہہ رہے ہیں وہ کیا چیز ہے، آہ جس کے لیے ہر ایک چیز سے دل اٹھا کر چلے، کہ پہلے میرا دنیا میں دل لگتا تھا، دنیا کے کاموں میں، دنیا کے بکھیڑوں میں، دنیا کے لانجوں میں،
میں ہر وقت مصروف رہتا تھا، لیکن پھر ایک ایسا واقعہ ہو گیا، ایک ایسا سانحہ ہو گیا کہ مجھے اس کے بعد دنیا کے کسی کام میں مزہ نہیں آتا۔ ناصر کاظمی نے کہا تھا نا، بھری دنیا میں جی نہیں لگتا، بھری دنیا میں جی نہیں لگتا، جانے کس چیز کی کمی ہے ابھی، کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی، دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی۔ بہرحال پوری غزل تو بہت لمبی ہے، لیکن بہرحال وہ کیا چیز ہے آہ جس کے لیے؟ وہ چیز ہے دنیا کی بجائے محبوب کے ساتھ عشق ہونا۔ میر تقی میر کہتے ہیں کہ جب مجھے عشق نہیں ہوا تھا، جب میں نے محبوب کو ایک نظر دیکھا نہیں تھا، اس وقت دنیا کے بکھیڑوں میں، کھانے پینے میں، ادھر ادھر دوڑ دھوپ میں، ادھر ادھر کھیل کود میں، دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں، رشتہ داروں کی غمی اور خوشی میں شرکت کرنے میں ہر وقت مصروف رہتا تھا۔ لیکن پھر ایک ایسا واقعہ ہو گیا۔ کون سا واقعہ ہو گیا؟ کہ جب مجھے عشق ہو گیا تو اس عشق کی وجہ سے ادھر ادھر کے جتنے بھی بکھیڑے تھے، دنیا کی جتنی بھی سرگرمیاں تھی، وہ آہستہ آہستہ مان پڑ گئی اور میرے دل میں عشق کا جذبہ موجزن ہو گیا۔ میرے دل میں عشق کا ٹاٹے مارتا ہوا سمندر اٹھنے لگا۔ تو پھر اس سے میرا دل دنیا کے دوسرے کاموں سے مکمل طور پر اچاٹ ہو گیا ہے۔ مکمل طور پر میرا دل دنیا کے دوسرے کاموں سے بھر گیا ہے، ہر ایک چیز سے دل اٹھا کر چلے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ادھر ادھر دنیا کے پیسوں والا کوئی کام ہے، کوئی روزگار ہے، کوئی کھیل کود ہے، کوئی کھانے پینے کا معاملہ ہے، تمام چیزوں سے اب میرا دل بھر گیا ہے۔ ان میں سے کسی بھی چیز کو میں دیکھنے کا روادار نہیں ہوں۔ ایک محبت اور وہ بھی ناکام محبت، لیکن اس سے کام چلایا جا سکتا ہے۔ اسی سے میر تقی میر کام چلانے کی بات کر رہے ہیں۔ ہر ایک چیز سے دل اٹھا کر چلے، وہی بات ہے، بھری دنیا میں جی نہیں لگتا، جانے کس چیز کی کمی ہے ابھی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز میر تقی میر کو معلوم ہے، لیکن یہاں پہ افسوس کر رہے ہیں کہ جب سے مجھے عشق ہو گیا ہے، میرا دل دنیا کے کسی کام میں نہیں لگتا، دنیا کی کوئی بھی سرگرمی مجھے مزہ نہیں دے رہی ہے۔ اس وجہ سے میرے کنسنٹریشن میں اور میری توجہ کا مرکز صرف اور صرف محبوب ہے۔ محبوب نے مجھے ارد گرد کی تمام سرگرمیوں سے آزاد کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، ہر ایک چیز سے دل اٹھا کر چلے۔ تیسرے شعر کی طرف آتے ہیں، بہت پیارا شعر ہے۔ کوئی نا امیدہ نہ کر کے نگاہ، سو تم ہم سے منہ بھی چھپا کر چلے۔ یہ بڑی عجیب و غریب کیفیت ہے جس سے میر تقی میر گزرے ہیں۔ شعر کو تصویر کریں، شعر کو ذہن میں بٹھائیں، ایک ایسی تصویر کہ اے میرے پیارے محبوب، دو باتیں ہوتی ہیں، میرا دامن تیری نفرت کا بھی حقدار نہیں، میرا دامن تیری نفرت کا بھی حقدار نہیں، تو نے کیا سوچ کے ہاتھوں سے گرائے پتھر۔ دو صورتیں ہوتی ہیں نا، دو صورتیں یہ ہوتی ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی محبت کرے یا آپ سے کوئی نفرت کرے۔ یہ جو ان بیٹوین والی صورتحال ہوتی ہے نا، کہ وہ آپ کو نہ 3 میں شمار کرتے ہیں اور نہ 13 میں، یہ تکلیف دہ صورتحال ہوتی ہے، یہ انتہائی تکلیف دہ صورتحال ہے۔ میر تقی میر کو اسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ وہ محبوب کے سامنے یہ کہہ رہے ہیں، محبوب سے ہی عرض کر رہے ہیں کہ اے میرے محبوب، آپ محفل میں آئے، آپ رستے سے گزر رہے تھے، آپ مجھے قہر آلود نظروں سے دیکھتے تو مجھے یقین ہو جاتا کہ آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ میں دل پہ بہت بڑا پتھر رکھتا، آپ کے طرف سے مایوس ہو کے چلا جاتا اور پھر آپ کی طرف پلٹ کر نہ آتا۔ لیکن یہاں پہ آپ نے تو میری عجیب و غریب حالت کر دی ہے۔ کون سی حالت کر دی ہے؟ کوئی نا امیدہ نہ کر کے نگاہ، اے میرے محبوب، اگر آپ مجھے پیار بھری نظروں سے نہیں دیکھ سکتے تھے تو ٹھیک ہے، چلو ٹھیک ہے، مان لیا جی کہ آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے، لیکن اگر آپ مجھے نا امید کر دینے والی نظروں سے بھی دیکھتے تو مجھے قابل قبول ہوتا۔ نا امید کر دینے والی نظریں کیا ہے؟ کہ مایوس بھری نظریں، یاسیت بھری نظریں، جس سے مجھے پتہ چل جاتا کہ میرا محبوب
کو میری محبت کا بالکل احساس نہیں ہے، لیکن یہاں آپ آئے اور آپ نے میری طرف دیکھنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی۔ یہ کیفیت بڑی خطرناک ہے کہ پیار بری نظروں کی بجائے، قہر آلود نظروں کی بجائے آپ آئے سو تم ہم سے منہ بھی چھپا کر چلے، تو تم نے مجھے ایک نظر دیکھنے کا بھی روادار نہیں سمجھا۔ یہ تو آپ نے مجھ سے انتہائی ظلم کیا ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے، کیونکہ آپ نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے جو دشمنوں کے ساتھ بھی کوئی نہیں کرتا، سو تم ہم سے منہ بھی چھپا کر چلے۔ یہ کوئی انسانیت ہے؟ یہ کوئی سڑی توب ہے؟ پشتوں میں آپ کو یہ کہوں کہ کم از کم اس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے اپنے عاشق کے ساتھ، اس طرح پیش آتا ہے کوئی، یہ تو میرے خیال میں کوئی انسانیت نہیں ہے۔ سو تم ہم سے منہ بھی چھپا کر چلے، اس کی بجائے اگر آپ مجھے قہر آلود نظروں سے دیکھتے، آپ کچھ بھی کرتے لیکن مجھے دیکھتے ضرور۔ آپ نے نہ دیکھ کر میرے زخموں پہ ایسا نمک چھڑکا ہے جس کی وجہ سے میں انتہائی کرب سے گزر رہا ہوں، سو تم ہم سے منہ بھی چھپا کر چلے۔ بہت سے شعر اس کے بارے میں ہو سکتے ہیں۔ چہرے کا نصف حصہ نقاب میں چھپا کر کرتے ہیں حسن والے دیدار میں ملاوٹ، منہ چھپا کیجئے ہم نہ سر جھکا کیجئے، ستم گروں کی نظر سے نظر ملا کیجئے، اب ایک رات اگر کم جیے تو کم ہی سہی، یہی بہت ہے کہ ہم مشعلے جلا کیجئے۔ چوتھے شعر کی طرف آئیں گے۔ دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، ہم ہی آپ سے بھی جدا کر چلے۔ یہاں تھوڑی سی کنفیوژن ہے، یہ ہم ہی آپ سے بھی جدا کر چلے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سے مجھے انہوں نے جدا کر دیا، آپ سے کا مطلب ہے اپنے آپ سے، سمجھ گئے نا؟ اپنے آپ سے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے تو پھر شعر میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر شعر کی تفہیم جو ہے وہ انتہائی آسان ہو جائے گی۔ دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، میں محبوب کو ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ ہو سکتا ہے آ جائے، ہو سکتا ہے وہ نہ آئے، لیکن ایک دن اچانک وہ یوں سامنے آئے، ایسے مجھے نظر آئے، میں جا رہا تھا اور سامنے سے محبوب اچانک ایسے نمودار ہوئے، اور جب میری نگاہیں ان کی نگاہوں سے ٹکرائی تو پھر مجھے اپنا ہوش و حواس کھوتا ہوا نظر آیا، پھر میں اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہا، مجھے میرے محبوب نے میرے ہوش و حواس کو مجھ سے جدا کر دیا، یعنی میرا بدن، میرا جسم اور میرے ہوش و حواس میں ڈفرنس آ گیا، میری روح اور میری سوچ دونوں نے فزیکلی بدن سے تعاون نہیں کیا۔ اس طرح حیرت بھری نظروں سے آپ نے مجھے دیکھا کہ مجھے غش آ گیا اور میں وہی زمین پہ ڈھیر ہو گیا۔ اس کو کہتے ہیں، میر کہتے ہیں، دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، اے میرے محبوب آپ ایک دن ایسے نظر آئے، ایسے اچانک نظر آئے کہ جو ہی میری نظر آپ پہ پڑی، میں توقع نہیں کر رہا تھا تو بالکل غیر متوقع طور پر آپ مجھے نظر آئے، اور جب میں نے آپ کو دیکھا اس کے بعد مجھے بالکل اپنا ہوش نہیں رہا۔ تو سامنے جب آتا ہے دل دھک سے دھڑک جاتا ہے، پھر مجھے اپنا ہوش و حواس قابو میں رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب آپ آئے تو میں اپنے ہوش و حواس، اپنی عقل، میں جو بڑی بڑی باتیں کرتا ہوں، میں جو بڑا تیسمار خان بنا پھرتا ہوں، میں جو اپنے آپ کو بالکل افلاطون کہتا ہوں، لیکن محبوب کے اچانک سامنے آنے سے میری ساری افلاطونیت جو تھی وہ غرقاب ہو گئی۔ اگلے شعر کی طرف جائیں گے جی۔ جبیں سجدہ کرتے ہی کرتے گئی، حق بندگی ہم ادا کر چلے۔ بہت پیارا شعر ہے، لیکن اس میں بھی میر نے تھوڑی سی جو ان کی انانیت ہے اس کی بات کی ہے۔ کوئی بھی انسان جب دنیا میں آتا ہے تو دنیا سے جاتا ہوا وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے اس دنیا میں جینے کا حق ادا کر دیا۔ خاص طور پہ جب مسلمان دنیا میں آتا ہے، مسلمان کی دنیا میں آمد کس لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب ہم آئے ہیں، جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے، جب سے ہم بالغ ہوئے ہیں، تو اس وقت سے لے کے آخری سانس تک اللہ تعالیٰ کی بندگی، اللہ کی رضا، اللہ کے سامنے جھکنا،
5 وقت کی نمازیں پڑھنا، اس طرح نماز، روزے، جتنے بھی فرائض ہیں، جتنے بھی حقوق اللہ ہیں، وہ ہم نے ادا کرنے ہیں، کیونکہ فرض چیز میں پھر چوں چرا کی گنجائش نہیں ہوتی۔ میر کہتے ہیں میں دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا، فرض نمازوں کے علاوہ میں نے سنتیں بھی پڑھی ہیں، میں نے نوافل بھی پڑھے ہیں، میں نے اشراق کی نماز، میں نے تہجد کی نماز بھی کبھی قضا نہیں کی۔ میں نے ہمیشہ زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھنے کی کوشش کی ہے، اور اب جب کہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں تو مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذمے بندگی کا جو حق رکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے میرے ذمے بندگی اور فرائض جو مجھے سونپے تھے، اللہ تعالیٰ نے میرے ذمے جو لگائے تھے، وہ میں نے مکمل طور پر سر انجام دے دیے ہیں۔ یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، کیونکہ ہم سب گنہگار انسان ہیں، فرائض میں، نوافل میں، سنتوں میں تو بہت بھول چوک ہم سے ہوتی ہے۔ ہم تو نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور سوچ پتہ نہیں کہاں کی ہوتی ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا نا، سر ہو سجدے میں اور دل میں ہو دنیا کا خیال، سر ہو سجدے میں اور دل میں ہو دنیا کا خیال، یہ عبادت ہے تو پھر اس سے محبت ہی بلی۔ یہ بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے، لیکن میر بہت دعوے کے ساتھ کہہ رہے ہیں جبھی سجدہ کرتے ہی کرتے گئی، دن رات کی فرض نمازوں کے علاوہ جب بھی مجھے موقع ملا ہے، میں نے اپنا ماتھا اور اپنی جبین جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکائی ہے۔ حقیقی بندگی ہم ادا کر چلے۔ دیکھیں یہ بہت بڑا دعویٰ ہے۔ میر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذمے بندگی کا اور میرے ذمے فرائض کا جو حق رکھا ہوا تھا، وہ 100% میں واپس اللہ تعالیٰ کو لوٹانے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ حالانکہ غالب نے کہا تھا نا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ غالب کہتے ہیں کہ ہم سے پھر بھی اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں ہوتا، لیکن یہاں پہ میر نے ایک اور طرح کا مضمون پیش کیا ہے، حق بندگی ہم ادا کر چلیں۔ اگلے شعر کی طرف جائیں گے، پرستش کی یہاں تک کہ اے بت تجھے نظر میں سبو کی خدا کر چلے۔ یہ بت کا لفظ یہاں پہ آیا ہے، یہ استعارہ ہے، مستعار لیا گیا ہے محبوب کے لیے۔ محبوب کو کبھی کبھار شاعر بت بھی کہتے ہیں، محبوب کو کبھی کبھار شاعر حضرات صنم بھی کہتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ آپ کو سمجھنی انتہائی ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بت پتھر کا بنا ہوا ہوتا ہے، تو پتھر کے بنے ہوئے بت پہ کسی بات کا اثر نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے اس کا دل بھی نہیں ہوتا کہ وہ آپ کے درد کو محسوس کرے، اس کی آنکھیں بھی نہیں ہوتی کہ وہ آپ کے کرب کو دیکھ سکے۔ جس طرح بت پہ کسی بات کا اثر نہیں ہوتا، آپ بت کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، اس کے سامنے فریاد کریں، وہ ٹس سے مس نہیں ہوگا۔ اسی طرح اردو شاعری کا محبوب بھی جو ہے، اسی طرح غالب کا جو محبوب ہے، فراز کا جو محبوب ہے، فیض کا ہے، اور میر تقی میر کا جو محبوب ہے، وہ سارے کے سارے کیا ہے؟ بت ہیں، ان پہ کسی بات کا اثر نہیں ہوتا۔ تو یہ جو تھوڑی سی وضاحت تھی، استعارہ، مستعار۔ یہاں پہ دیکھیں، فرشتش کی یہاں تک کہ اے بت تجھے، میر تقی میر کہتے ہیں کہ پہلے تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، تیری طرف کوئی دیکھنے کا روادار نہیں تھا، یہ مجھے دعائیں دو کہ میں نے آپ کو تراش خراش کے اتنا خوبصورت بنا دیا ہے کہ اب تمام لوگ آپ کی طرف توجہ کیے ہوئے ہیں، اب تمام لوگ آپ کی عبادت کر رہے ہیں۔ بہت پیارا شعر ہے نا پشتوں کا، میرے خیال میں فضل سبحان عابد کا ہے کہ پزرونو کی میں ذکر دے دوارا تکوا، پزرونو کی میں ذکر لی دوارا تکوا، زما دلیون توب نمک کی چادر تکتل، کوئی آپ کو دیکھنے کا روادار نہیں تھا۔ یہ تو آپ مجھے دعائیں دیں کہ میری محبت کے بعد لوگ آپ کی طرف توجہ ہوئے، اچھا یہ بھی تھا، اچھا یہ بھی ہے، اس کی تو ہماری نظر تو پہلے اس پہ نہیں پڑی تھی، یہ کہاں سے آپ نے ڈھونڈ کے نکالا ہے، اوہ اتنا پیارا محبوب ہے، اتنا خوبصورت ہے، اوہ اس کی آنکھیں دیکھیں، اس کے بال دیکھیں، اس کی چال دیکھیں، اس کے گال دیکھیں۔ میری
محبت سے پہلے کوئی تمہیں دیکھنے کا روادار نہیں تھا، کوئی تمہاری طرف نہیں دیکھتا تھا، کوئی تمہاری طرف توجہ سرے سے نہیں دیتا تھا، لیکن جب سے میں آپ پہ عاشق ہو گیا ہوں اس کے بعد تمام دنیا کی نظریں، یعنی آپ دنیا بھر کی توجہ کا مرکز بن گئے ہیں۔ حالانکہ میری محبت سے پہلے اس طرح کی صورتحال نہیں تھی۔ تو پرستش کی یہاں تک کہ اے بت تجھے نظر میں سبوں کی خدا کر چلے، نن ٹول اولس دہاغ محبوبہ سندر وائی۔ اجمل خٹک کا شعر ہے، نن ٹول اولس دہاغ محبوبہ سندر وائی، خٹک چی بدزان سر جڑ لکلا کلا۔ اس طرح کی صورتحال ہے کہ نظر میں سبوں کی خدا کر چلے۔ اب تمام لوگ آپ کی طرف توجہ ہے، تمام لوگ آپ کی عبادت کر رہے ہیں، تمام لوگ آپ کی جے جے کر رہے ہیں، تمام لوگ آپ کی تعریف کر رہے ہیں، واہ واہ کر رہے ہیں، آپ کے حسن کے قصیدے پڑھ رہے ہیں۔ آخر شیر کی طرف آئیں گے، کہے کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے۔ غزل کے ہر شعر میں جدا جدا مضمون، جدا جدا خیال بیان کیا جائے گا۔ میر تقی میر آخری شعر میں اپنے عجز کا اظہار کر رہے ہیں، اپنی عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں، اپنی کوتاہیوں کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس میں کہہ رہے ہیں، کہیں کیا کہیں گے جی جو پوچھے کوئی ہم سے میر، اگر کوئی ہم سے یہ سوال کرے، اے میر تقی میر، اگر کوئی ہم سے یہ سوال کرے جہاں میں تم آئے تھے، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا تھا، تمہیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا، کیا کر چلے؟ تم نے کون سا تیر مارا ہے یہاں پہ؟ تم نے کون سی نیکی کی ہے؟ تم نے کتنی عبادت کی ہے؟ تم کتنے لوگوں کے کام آئے ہو؟ تم نے لوگوں میں کتنا احسان کیا ہے؟ تم نے لوگوں کے ساتھ کتنا احسان کیا ہے؟ تم نے لوگوں میں کتنی نیکیاں پھیلائی ہیں؟ تم نے کتنا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا ہے؟ تم نے کتنے لوگوں کو گناہوں سے روکا ہے اور اچھائیوں کی تبلیغ کی ہے؟ کتنے لوگوں کے ساتھ آپ خیر کے رستے پہ آگے بڑھے ہیں؟ بالکل زیرو، میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اس وجہ سے آخری وقت کیا خاک مسلمان ہوں گے؟ عمر ساری تو کٹی عشق بتا میں مومن، آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوں گے؟ اب تو آخری وقت ہے، اب تو آخری وقت ہے، اب تو کچھ بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ اگر کوئی ہم سے سوال کرے تو ہمارے پاس کسی کے سوال کا کوئی جواب نہیں ہے۔ غزل کے مقطع میں میر تقی میر نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ مجھے دنیا میں جس کام کے لیے اللہ تعالی نے بھیجا تھا وہ ڈیوٹی میں نے صحیح طریقے سے سر انجام نہیں دی ہے۔ اس دنیا سے میں جا رہا ہوں، مجھے جو پرچہ دیا گیا تھا ان میں سے 100 نمبروں میں سے ہو سکتا ہے کہ میں بمشکل پاس ہو جاؤں، 100 نمبروں میں سے 3rd ڈویژن میں 33 نمبر لے کے بھی اگر میں پاس ہو گیا تو وہ میرے اوپر والے رب کی بہت بڑی مہربانی ہوگی۔ جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے، میرے پاس اس ایک سوال کا کوئی بھی جواب نہیں ہے۔ نذیر اکبر آباد نے کہا تھا نا، جس کام کے کرنے کو تو آیا تھا اے نذیر، جس کام کے کرنے کو تو آیا تھا اے نذیر، خانہ خراب تجھ سے وہی کام رہ گیا۔ تو وہی کام، وہ ڈیوٹی، وہ فرائض، وہ سنتیں، وہ دوسروں کے حقوق، ان میں سے ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، ان کا ہم نے عشر عشیر بھی نہیں کیا۔ اب ہم خالی ہاتھ دنیا سے واپس جا رہے ہیں۔ غزل کی تشریح یہاں پہ ختم ہوتی ہے۔ اللہ آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔